اس لیے وہ گھبرایا گھبرایا سا ان کے آفس میں داخل ہوا۔ آؤ ینگ مین بیٹھو، فہیم صاحب نے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے باروب لہجے میں کہا اور دوبارہ سے اپنے سامنے رکھی فائل پر جھک گئے، مگر جیسے ہی اعظم کرسی پر بیٹھا وہ فائل سے لاتعلق ہو کر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ینگ مین، آفس کے اسٹاف سے میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے اور تمہارا کام بھی بتاتا ہے کہ تم بہت محنتی اور اپنی جاب سے مخلص ہو۔ تھینک یو سر۔ میرے پارٹنر مسٹر ڈیوڈ اور ہماری کمپنی کے مینیجر مسٹر صفدر علی ان دنوں غیر ملکی دورے پر ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں مینیجر کی پوسٹ پر میں تمہیں تعینات کرتا ہوں۔ آئندہ چند روز میں تمہیں کمپنی کے مفاد میں چند اہم فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مسٹر صفدر ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ یہ سب معاملات بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں یہ بھاری ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ دوسری کمپنیوں سے ہمارا بہت سخت مقابلہ ہے، تمہاری حریف بہت ہوشیار اور تجربہ کار ہیں، وہ مسٹر صفدر کی غیر موجودگی میں تمہیں بہت ٹف ٹائم دیں گے اور مجھے یقین ہے تم ان کی تمام کوششوں پر پانی پھیر کر آئندہ چند روز میں ملنے والے آرڈر ہماری کمپنی کے لیے بک کرو گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نو سر۔ اوکے، وش یو گڈ لک، فہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، وہ کہتا ہوا ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ احمد کو جب اس نے اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ارے ابھی تمہارا رزلٹ آیا نہیں اور تمہاری ترقی پہلے ہی ہو گئی۔ ابھی ترقی کہاں ملی ہے، جیسے ہی سر صفدر واپس لوٹتے ہیں میں پھر سے اپنی سیٹ پر آ جاؤں گا، وہ اداسی سے بولا۔ اداس مت ہو، یہ تو سوچو کم از کم آگے جانے کی راہ تو ملی ہے، احمد نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، فہیم صاحب کے اس اقدام نے میری ذات کو بھروسے سے بھر دیا ہے، مجھے ایک نئے اعتماد سے روشناس کرایا ہے اور میں بھی کچھ ہوں، میرے اندر یہ احساس جگایا ہے۔ اب دعا کرو کہ میں وہ سب کر سکوں جو وہ مجھ سے تمنا لگائے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگے، احمد نے یقین بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے کام میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ بدر انٹرپرائزز بدر جہانگیر کی ملکیت تھی۔ یہ کمپنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ بدر جہانگیر کی ذہانت نے دنوں میں اس کمپنی کی شہرت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ بدر جہانگیر نے عجیب پالیسی اختیار کی تھی۔ اس کا ترقی یافتہ ملکوں سے بالکل بھی رابطہ نہیں تھا، بلکہ وہ ترقی پذیر ملکوں کی بنائی اشیاء کو پسماندہ ممالک میں بھیجتا تھا اور پسماندہ ملکوں سے خام مال ترقی پذیر ممالک میں لاتا تھا۔ ترقی یافتہ ملکوں کے بنائے برانڈ نہ خریدنے کی سب سے بڑی وجہ اس کے نزدیک یہ تھی کہ ان کے دام آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے پسماندہ ملکوں میں ان کی ڈیمانڈ بہت کم تھی، جبکہ ترقی پذیر ممالک کی تیار کردہ اشیاء کی کوالٹی اور قیمت مناسب ہونے کے باعث ان کی پسماندہ ممالک میں ڈیمانڈ زیادہ تھی اور یہ ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھیں اور کمپنی کو بھی ان اشیاء میں پروفٹ زیادہ تھا۔ بدر انٹرپرائزز نے آج لاہور میں ایک ہی طرح کے برانڈ مختلف ناموں سے بنانے والی کمپنیوں کے نمائندوں کو ڈیل کے لیے جمع کیا تھا۔ ان میں سے جو کمپنی کم دام پر اپنا برانڈ دیتی اسی سے ڈیل فائنل ہو جاتی۔ احمد انڈسٹریز کی نمائندگی شہروز کر رہا تھا، جبکہ ایف ڈی پروڈکٹس کی جانب سے اعظم سیٹ سنبھالے ہوئے تھا۔ اسی طرح اور کمپنیوں کے نمائندے بھی میٹنگ ہال میں جمع تھے۔ شہروز اعظم کی اس غیر معمولی ترقی پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ بدر جہانگیر کے پہنچنے پر ڈیل کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ، پھر واشنگ پاؤڈر اور اسی طرح کے کئی اور برانڈز کی ڈیل فائنل ہوئی، جن میں سے ایک دو کے سوا باقی سب احمد انڈسٹریز کے نام رہیں۔ اعظم اس دوران خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا، جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں، جبکہ سر صفدر علی کا سیکرٹری منور شاہ جو اس کے ساتھ تھا، اس کے اس انداز پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جب سنسکرین لوشن اور پرکلی ہیٹ پاؤڈر کی باری آئی تو اعظم نے پہلی بار ڈیل میں حصہ لیا۔
احمد انڈسٹریز 10 کروڑ روپے کا سٹاک صرف 6% ڈسکاؤنٹ پر دے رہے تھے، جبکہ بدر انٹرپرائزز کو 30 کروڑ روپے کے سٹاک کی ضرورت تھی۔ ایف ڈی پروڈکٹس نے 4% ڈسکاؤنٹ پر 30 کروڑ کے مال کی آفر کی تو ڈیل فوراً فائنل ہو گئی، جبکہ منور شاہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ شہروز اور دوسرے ممبر آزب کی اس بے وقوفی پر دل ہی دل میں ہنس دیے، کیونکہ گرمیوں کا ابھی چوتھائی حصہ باقی تھا اور آزب نے اپنی کمپنی کا تقریباً تمام سٹاک ہی سیل کر دیا تھا اور اوپر سے 4% ڈسکاؤنٹ بھی دیا تھا۔ اب مقامی مارکیٹ میں دوسری کمپنیوں کی اشیاء لازمی طور پر چھا جاتی۔ فروا کا غصہ کنٹرول کرتے کرتے ضبط سے برا حال ہو گیا، کیونکہ شہری آفس سے لوٹنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھا بس ہنسے جا رہا تھا۔ وہ کئی بار اس سے اس حرکت کی وجہ پوچھ چکی تھی، مگر وہ مسلسل ہنسے ہی جا رہا تھا۔ تم ہنستے رہو، میں جا رہی ہوں، وہ بگڑے لہجے میں کہتی ہوئی بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے بیٹھو، تم تو برا مان گئی، شہری نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہوئے کہا۔ تم کیوں پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے ہو؟ آخر بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے، وہ پھر سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا کروں، بات ہی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اب کچھ بتاؤ گی بھی کہ میں جاؤں؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ اصل میں آج ایک بزنس میٹنگ میں آزب سے ملاقات ہوئی، وہ اپنی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر پہنچ چکا ہے۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میٹنگ میں اس نے اپنی کمپنی کے لیے ایک ہی فیصلہ کیا اور وہ بھی اتنا غلط کہ مجھے اب تک اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ رہی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب اس کی جاب گئی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا فیصلہ غلط ہے؟ اس نے ضرور اپنی کمپنی کے مفاد میں ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ آزب کی جاب جانے کا سن کر فروا نہ رہ سکی۔ سویٹ ہارٹ، یہ بزنس کے داؤ پیچ ایسے ہی نہیں آ جاتے۔ آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں اس کے لیے میں نے 6 ماہ کی بجائے 1.5 سال کا عرصہ باہر کتابوں میں سر کھپاتے ہوئے گزارا ہے، تبھی میں اس قابل ہوا ہوں کہ پاپا کے بزنس کو بام عروج پر پہنچا سکوں۔ اور آزب تو یہاں کی 3rd کلاس یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، اسے کیا معلوم کہ بزنس کیسے کرتے ہیں؟ شہری تجزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ انسانی رویے اور معاشرے کی ستم ظریفیوں سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے، بعض اوقات کتابیں بھی وہ کچھ سکھا نہیں پاتی، فروا نے چوٹدار لہجے میں کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ معاشرے کے چند دھکے انسان کو ڈگریوں کا مواد سکھا دیتے ہیں؟ شہری نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہا۔ معاشرہ انسان کو وقت کے الاؤ میں پگھلا کر کندن کی صورت میں تجربے جیسا تحفہ دیتا ہے، اور تجربے کے آگے ڈگریاں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں، وہ دلیل دینے کے سے انداز میں گویا ہوئی۔ بحث میں تم سے نہ کوئی جیتا ہے نہ جی سکتا ہے، اس لیے میں تو اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، شہروز نے باقاعدہ ہار مانتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فروا نے بھی اسے نہیں روکا، کیونکہ وہ خود کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہتی تھی۔ جب سے آزب گیا تھا وہ خود کو کافی ڈسٹرب سا فیل کر رہی تھی۔ دادی اماں آزب سے نفرت کرتی ہیں اور امی آزب پر جان چھڑکتی ہیں۔ اماں جس چیز سے چڑھتی ہوں، فروا کو وہ چیز بہت عزیز ہوتی تھی، اس لیے آزب کے اس گھر میں آنے کے بعد فروا نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اس کی تمام ضرورتیں اس کے بنا کہے ہی پوری کی۔ پھر جب آمنہ بیگم نے اسے کہا، فروا بیٹا، تم آزب کا خیال اس گھر میں مجھ سے زیادہ بہتر طور پر رکھ سکتی ہو، تو وہ آزب کے اور زیادہ قریب ہو گئی۔ وہ آج تک یہی سمجھ رہی تھی کہ آزب امی کی ہر دل عزیز ہستی ہے، اس لیے وہ اسے اتنی اہمیت دیتی ہے، مگر آزب کے جانے کے بعد اب جو اس پر انکشاف ہوا تھا، اس سے اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ پچھلے کئی روز سے کتنی بار یہ بات جھٹلاتی آئی تھی کہ اسے آزب سے محبت نہیں ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے سنگ بیتے لمحوں کے سحر سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ آج جب اس نے شہری کو کہتے سنا کہ وہ 6 ماہ کی بجائے 1.5 سال باہر کتابوں میں سر کھپاتا رہا ہے، تو اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ آزب کے ساتھ گزرے وقت میں وہ یہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ شہری 1.5 سال بعد واپس لوٹا ہے یا 6 ماہ بعد۔
اب میری سمجھ میں آیا کہ شہری کے لوٹنے سے پہلے میں اسے اتنا زیادہ مس کیوں کر رہی تھی۔ آخر 1.5 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ شہروز سے نہیں بلکہ اسے عازب سے محبت ہے، یہ راز اس پر فشاں ہو چکا تھا۔ عازب کی چند دنوں کی دوری اسے شہری کی 1.5 سال کی دوری سے زیادہ اذیتناک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا حلق سوکھ چکا تھا، وہ خود کو تپتے صحرا میں بھٹکے ہوئے محسوس کر رہی تھی جہاں اسے پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے شبنم کے قطرے بہہ رہے تھے اور اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب یہ کیفیت اکثر و بیشتر اس کی تنہائیوں کی ساتھی رہے گی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.